بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ آدرنیہ منچ، سمانیہ مہمانوں، بزرگوں، استادوں اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو 15 اگست ہمارے آزادی کے دن کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ دن صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ لاکھوں شہیدوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ وہ دن ہے جب ہم نے انگریزی ظلم سے آزادی پائی تھی، لیکن آج بھی ایک سوال اٹھتا ہے، کیا ہم آج بھی واقعی آزاد ہیں؟ پریہ متروں، اسلام وہ مذہب ہے جو انسانیت، برابری اور آزادی کی بنیاد رکھتا ہے۔ اسلام میں نہ ہی کوئی اونچ ہے اور نہ ہی نیچ، ہر انسان برابر ہے۔ ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا، انصاف کے لیے لڑنا اور امن کو قائم رکھنا، یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ بھارت کی آزادی میں مسلمانوں کا سب سے اہم کردار رہا ہے۔ ٹیپو سلطان، جن کی تلوار انگریزوں کی نیند اڑاتی تھی، شاہ عبد العزیز اور شاہ ولی اللہ، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حکیم اجمل خان، مولانا محمد علی جوہر، جو انگریزی شاسن کے سامنے چٹان بن کر کھڑے ہوئے۔ یہ وہ نام ہے جنہیں کتابوں سے مٹانے کی سازش کی جا رہی ہے، لیکن تاریخ انہیں کبھی نہیں بھولے گی، صرف مسلمان ہی نہیں۔ گاندھی جی، انہوں نے ستیہ اور اہنسا سے سامراجیواد کو ہلا کر رکھ دیا۔ بھگت سبھاش چندر بوس، جن کی آواز آج بھی گونجتی ہے، تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا۔ بھگت سنگھ، راج گرو، سکھدیو، جنہوں نے ماتر 23 برس کی عمر میں پھانسی کو گلے لگایا۔ رانی لکشمی بائی، جن کی تلوار میں چنگاری تھی اور آنکھوں میں آزادی کی پکار، جو مٹ گئے وطن کے لیے، ان کا نام ہے آج آسمان پر۔ جو مٹ گئے وطن کے لیے، ان کا نام ہے آج آسمان پر۔ بہا جو خون اس دیش کے واسطے، وہ قرض ہے ہم سب کی جان پر۔ پریہ متروں، آج ہم نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ آزادی کے اتنے سال بعد بھی مسلمانوں کو شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ کبھی نام پر سوال، کبھی کپڑوں پر سوال، کبھی اذان پر پابندی، کبھی حلال گوشت پر بحث، مسجدوں پر بلڈوزر، مدرسے نشانے پر اور حجاب پہننے والی بچیوں سے تعلیم کا حق چھینا جا رہا ہے۔ مذہب کے نام پر نفرت کو ہوا دی جا رہی ہے اور سرکار خاموش ہے یا پھر خود ان سازشوں کا حصہ بنتی دکھتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، بھارت کا سنویدھان ہمیں یہ حق دیتا ہے، دھرم کی آزادی، شکشا کا ادھیکار، بولنے کی آزادی، برابری کا درجہ، اور یہ تمام اصول اسلام کی بنیادی تعلیم سے میل کھاتے ہیں۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستا ہمارا۔ پریہ متروں، ہمیں ایسی تعلیم دینی ہے جو علم و عمل اور اخلاق سے بھری ہو۔ ہمیں نفرت کی دیواروں کو گرا کر بھائی چارے کا پل بنانا ہے۔ کیا 15 اگست کا مطلب صرف جھنڈا پھہرانا اور مٹھائیاں بانٹنا ہے؟ نہیں،
बल्कि सच्ची देशभक्ति ये है कि वो अपने कर्तव्य को निभाए, सच बोले, ईमानदारी से काम करे, मजलूमों की आवाज बने, दूसरे मजहबों का सम्मान करे, पेड़ लगाए, पर्यावरण बचाए और हर मजलूम के साथ खड़े हो। ये चमन हमारा है, हम इसके रखवाले हैं। ये चमन हमारा है, हम इसके रखवाले हैं। लाख तूफान हम न डिगने वाले हैं। न पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, न पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। प्रिय मित्रों, हम हुकूमत से पूछते हैं क्यों हमारी तालीमी इदारों पर पाबंदियां लगाई जाती है, क्यों सिर्फ मुसलमानों की मुसीबतों पर चुप्पी साधी जाती है, क्यों बुलडोजर का रुख सिर्फ एक कौम की तरफ किया जाता है। क्या हम इस वतन के बेटे नहीं? हम इंसाफ चाहते हैं, हम बराबरी चाहते हैं, हम आजादी के असली मायने चाहते हैं। भारत का संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 14 के अनुसार कानून की नजर में सभी एक समान हैं। जाति, धर्म, लिंग, जन्म, स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति को समान अवसर और अधिकार मिलने चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी नागरिक भेदभाव का शिकार ना हो। यही बराबरी के सिद्धांत भारत के लोकतंत्र की नींव है। आइए आज हम सब मिलकर ये दुआ करें कि अल्लाह हमारे मुल्क को सलामत रखे, इसे अमन, भाईचारे और तरक्की का गहवारा बना, और साथ ही साथ ये पैगाम दे, भारत माँ के लाल बनो, संविधान के रखवाल बनो। भारत माँ के लाल बनो, संविधान के रखवाल बनो। नफरत छोड़ो, प्रेम फैलाओ, नफरत छोड़ो, प्रेम फैलाओ, हर दिल में तिरंगा लहराओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।